بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، کروڑوں درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پہ۔ میں آج ایک پاکستانی جس کا تعلق فقط اللہ اور اللہ کے محبوب کے بعد اس دھرتی ماں پاکستان سے ہونے کے بعد مخاطب ہوں پوری پاکستانی قوم سے، بالخصوص مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI، جماعت اسلامی، بلوچستان عوامی پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان کی وفاق کی یا ریجنز کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان کے ہر گھر، پاکستان کے ہر بزرگ، پاکستان کی ہر ماں اور ہر بھائی اور ہر بیٹے اور ہر بیٹی سے میں مخاطب ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج پاکستان جس نہج پہ معاشی طور پہ ہمارا معاشرتی، ہمارا سماجی، ہماری اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں، آج میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ اب سے 60-70 دن پہلے پیٹرول 150 پہ، ڈیزل 145 پہ، لوڈ شیڈنگ، یہ جو حال آج ہم دیکھ رہے ہیں، مہنگائی، خوردونوش اشیاء کی قیمتیں، بجلی فی یونٹ، اسی طرح پاکستان کے باہر جتنے غیرت مند اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنسز پاکستان بھیجتے تھے، تاریخی پاکستان کی ایکسپورٹس دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کووڈ میں پوری دنیا کا کاروبار ٹھپ ہوا، پاکستان میں بمپر کراپس ہوئی، پاکستان کی گروتھ ریٹ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق 2 سال میں تقریباً 6%۔ یہ کیا تھا؟ اور اب 84 روپے پیٹرول مہنگا، 118 روپے ڈیزل مہنگا۔ وہ لوگ جو غربت کی سطح کی نیچے زندگی گزار رہے ہیں وہ 50% پاکستانی ہیں۔ آج عام گھر میں چولہا، گھر میں 2 وقت کی روٹی، گھر کی جو اخراجات ہیں، وہ لوگ جو 30-40-50 ہزار روپے جن کی نوکری یا آمدن ہے، وہ آج جس حالت کا ان کو سامنا ہے، ان کی زندگی جیرن ہو گئی ہے، ان کی عزتیں، ان کی ناموس پر سوالیہ نشان۔ میں آج اس موجودہ حکومت کے جتنے ووٹر سپورٹر ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا اور آپ کا جینا مرنا یہاں پہ، خصوصاً ان لوگوں کا جن کی باہر جائیدادیں نہیں ہیں۔ میرے بھائی، لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے مجھے اور آپ کو پتہ ہے۔ گھر میں تنگ دستی ہو، بیماری ہو، امتحان ہو، آزمائش ہو، اس کا احساس مجھے اور آپ کو پتہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اندھی تقلید، یہ بت پرستی ہے۔ آپ اپنے لیڈروں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی، کون سا الدین کا چراغ تھا، کون سی ایسی گیدڑ سنگی تھی پچھلی حکومت کے پاس کہ وہ سبسڈی دے رہے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، اور 60-70 دنوں کے بیچ میں یہ جو قیامت برپا کر دی گئی ہے پاکستانی قوم پہ۔ پوچھے تو صحیح، ان لیڈروں سے پوچھے، یہ مہنگائی جو آج ہر گھر اور ہر پاکستانی کو جکڑے ہوئے، جس کا آج ان لوگوں پر جو حلال کی کمائی کھاتے ہیں، جن کی کمائی حرام ہو، ان کو کیا پتا، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، یہ جو قرضے اس ملک پہ بڑھ رہے ہیں، جو خورد و نوش کی اشیاء جو عام آدمی کی خرید سے کہیں دور چلی گئی ہیں، یہ جو آج ہم اندھی تقلید میں خودکشی کر رہے ہیں، اس قوم کو کھائی میں گرانے پہ تلے ہوئے ہیں، ہم ہوش کے ناخن کب لیں گے؟ ہم کب سمجھیں گے
کب ہم احساس ہوگا کہ یہ دھرتی ماں ہے تو ہم سب ہیں؟ یہ تو باہر چلے جائیں گے. یہ حکومت اقتدار والے جو موجود ہیں، جو غیروں کے اشاروں پہ ہیں، یہ تو باہر چلے جائیں گے. ان کی اولادیں، ان کی جائیداد، ان کا اوڑھنا بچھونا باہر ہے. پسے گا کون؟ میں اور آپ. امتحان اور آزمائش کی اس گھڑی میں مقابلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. اس سختی کو میں اور آپ نے سیکھنا ہے. اور جب میں اور آپ اندھی تقلید کریں گے تو تباہی ہمارا مقدر ہوگی. میرے پاکستانیوں، عمران خان کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ کیوں دیا گیا؟ میں نے تو نہیں دیا. وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ اپنی زندگی کا بیشتر وقت وہ باہر رہے لیکن سب کچھ یہاں لے آئے؟ ان کا جینا مرنا اس پاکستان کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ ہے. وہ کیوں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے آپ کے حقوق کے لیے کھڑے تھے IMF کے سامنے، اقواموں کے سامنے؟ کیوں سبسڈی دیتے تھے؟ احساس پروگرام، ہیلتھ کارڈ، آپ کے لیے ہر جگہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ آپ کے لیے ڈٹے رہے. لنگر خانے اور پھر پناہ گاہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ پاکستانیوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو. میرے پاکستانیوں، اپنے لیڈروں سے پوچھیں، کیونکہ جب غربت، آزمائش اور امتحان کسی گھر کے دروازے پہ دستک دیتی ہے تو لیڈرز نہیں آتے. آپ ہی کی وجہ سے یہ لیڈرز ہیں. جب آپ کے گھر میں تنگی ہو، بے روزگاری ہو، امتحان ہو، آزمائش ہو، پکڑ ہو، تو پھر کوئی نہیں پوچھتا. میرے پاکستانیوں، آج ان کو جھنجھوڑے، ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. ان سے سوال تو پوچھیں. یہ تو اقتدار کے نشے میں ان کو کچھ سمجھ نہیں. سٹیٹمنٹس کیا آ رہی ہیں؟ ہم کپڑے بیچ دیں گے. کپڑے نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، عزت نفس چاہیے. یہ جو دولتیں باہر رکھی ہیں ان کو کیوں نہیں لاتے؟ اور آج کیوں اتنی مہنگائی ہے؟ اور مہنگائی کا مطلب کیا؟ اور پھر اگر یہ 270 تک پیٹرول چلا گیا، ہائپر انفلیشن، قوم کی زندگی جیرن ہو جائے گی. آپ ڈیفالٹ، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک ڈیفالٹ ہو جائے گی ایز اے نیشن. یہی دشمن چاہتا ہے. ہم کیوں اندھی تقلید میں لگے ہوئے؟ کیوں قربانیاں دی گئی؟ کیوں میرے جوان آئی بال ٹو آئی بال کھڑے ہو کے اپنی چھاتی کو دشمن کے آگے رکھتے ہیں؟ کیوں عام پاکستانی جو اس ملک کا خیر خواہ ہے، وہ چاہے وہ مزدور ہے، کسان ہے، وہ امید سے گھر سے نکلتا ہے. اور جب جس ملک معاشرے میں انصاف نہ ہو، جس ملک میں ظلم کا نظام ہو، جس ملک میں یتیموں، ناداروں، مسکینوں اور لوگوں کے منہ سے نوالے چینے جائیں، جس ملک کے لوگوں کو اپنا غلام بنایا جائے اور اگلوں کا غلام بنایا جائے، تو میرے پاکستانیوں، یہ زندگی کیسی زندگی ہوگی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کیوں لاکھوں لوگوں نے قربانی دی؟ پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں آئی؟ اور آج کوئی پوچھے افغانیوں سے، فلسطینیوں سے، آج پوچھے تو صحیح شام، عراق اور لیبیا سے. آج بھی آپ کے پاس اور میرے پاس ٹائم ہے. خدا کے لیے پارٹیوں کی سوچ اور صوبائیت سوچ سے اور زبان کی سوچ سے نکلیں. ملک پاکستان کا سوچیں. ملک کا سوچیں گے تو پھر ہم کسی بہتری کی طرف جا سکیں گے. یہ جو مہنگائی ہے، اس نے ہمیں اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے. اس کے خلاف نکلنے کا طریقہ آج بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم نکلیں، پرامن احتجاج اور عمران خان کا ساتھ دیں، اور اپنی لیڈرشپ سے پوچھیں کہ ان کے پاس کون سی ایسی جادو کی چڑی یا منطق تھی جو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے تو حکومتیں کی ہیں، آپ کے پاس تو کئی دہائیوں تک اقتدار رہا دونوں پارٹیوں کے پاس. آج تو سب مل کر بھی ناکام ہو رہے ہو. تو جب ناکام ہو رہے ہو تو کیا آپ کسی مقصد کے لیے آئے ہو کہ اس ملک کو خدا نہ خواستہ ڈبویا جائے یا اس ملک کے عوام کو رسوا کیا جائے؟ آپ ملک کے خیر خواہ ہو، پاکستانی قوم کے خیر خواہ ہو، یا غیروں کے اشاروں پہ چلنے والے وہ لوگ ہو جو اس ملک کے دشمن بننے جا رہے ہو؟ پوچھیں. آج نہیں پوچھیں گے تو کل کا دن نہیں آئے گا. جائیں ماضی میں، کوفے میں کیا ہوا، کربلا کے میدان میں.
مسلمان کو اپنی ایمان اور عقیدت پہ کبھی سودا نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کلمہ حق پہ سودا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ احتجاج کریں خدا نخواستہ اپنی لیڈرزوں کے خلاف، ان کے بارے میں برا بھلا کہیں. ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ کیوں اور کیسے اور کب تک ہوگا. جب آپ کو سوال کا جواب جب نہیں ملے تو پھر خان آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے. عمران خان اپنے بچوں کو، اپنی خواہشات کو سائڈ پہ رکھ کے خود اپنی چھاتی کو ہر چیز کے لیے سامنے رکھ کے ہر قربانی دی. وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے اقتدار کو کھینچ سکتے تھے، ہر چیز ان کی مان سکتے تھے. آپ پہ سودے بازی نہیں کی. یہ نہیں دیکھا کہ آپ مجھے ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ کہا کہ آپ میرے پاکستانی ہو اور پاکستان ہے تو میں ہوں. جینا مرنا وہ آپ سے بار بار کہہ رہے کہ پاکستان، وہ شہداء کی مائیں، شہداء کی بیوائیں، شہداء کی وہ یتیم اولاد، وہ پاکستانی جو غربت کی سطح سے جن کے گھر میں ہر روز لوگ جیتے اور مرتے، وہ آج یہ سوال پوچھیں گے مجھ سے بھی اور آپ سے. ہم اور آپ جس آزمائش سے گزر رہے ہیں، جن آزمائشوں کا مقابلہ آپ کو ہے ان کا ہمیں بھی ہے. ہم لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ہم حق اور سچ کے علاوہ حلال کی کمائی پر یقین رکھتے ہیں. اگر ہم نے آج اس کا احساس نہیں کیا تو کہیں خدا نہ خواستہ تاریخ، کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، جیسے ہاتھ میں آپ ریت پکڑتے ہیں ریت پھسلتی ہے، وقت گزر رہا ہے، قومیں کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہم پستی در پستی کا شکار ہے. کوئی احساس ہے، کوئی خیال ہے؟ ووٹ شوٹ اقتدار کو سائڈ پہ رکھ دیں. اس ملک کا، اپنی اولادوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنی عزت کا، اس دھرتی ماں کا اگر احساس ہے تو آئیں ہم پرامن احتجاج کریں. ایک خوددار غیرت مند قوم کی طرح اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال چھوڑیں. ورنہ تاریخ، قوم عاد، قوم نمرود، قوم سمود، قرآن کو پڑھ لیں، تاریخ معاف نہیں کرتی. وقت ہے جاگنے کا اور اٹھنے کا. ایک غیرت مند قوم کی طرح جاگیں. آپ کی اہلیت اور آپ کی یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ پر آزمائش آئی، جب زلزلہ آیا، جب ناگہانی آفت آئی، جب سیلاب آئے، جب امتحان آیا، آپ ایک قوم کی طرح اٹھے اور آپ نے اس قوم پر کبھی سودے بازی نہیں کی. اللہ اس دھرتی ماں کو، پاکستانی قوم کو تا قیامت سلامت رکھے. پاکستان اور پاکستانی قوم زندہ باد اور پائندہ باد.